رسول کے زمانے میں ہی سیرت سے منع کر دیا گیا تھا کہ ہمیں آپ کی سیرت نہیں چاہیے. ہوا تھا رسول کے زمانے میں. پھر تھوڑا سا چھوٹا جملہ ہے، رسول کے منہ پہ رسول سے کہہ دیا گیا تھا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ورژن کہاں سے چلا ہے؟ دیکھیں یہ جو ورژن آگے جا کے ہمیں ملے ہیں کسی مجبوری کے تحت، وہ چلے کہاں سے؟ جہاں رسول کے منہ پہ کہا گیا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. میں لمبا چوڑا نہیں کہوں گا. جواب میں رسول نے کیا کہا؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. بھائی کسی کا اگر یہ کہنا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس سے رسول کی شان کم نہیں ہوتی. لیکن اگر رسول کسی کے لیے کہیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو رسول کیا کر رہے تھے؟ رسول کہہ رہے تھے کہ میں ایسا لکھوا دوں گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو لکھوانا کیا چاہ رہے تھے؟ گمراہ کرنے والوں کا نام لکھوانا چاہتے تھے. جو لوگ سمجھے نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد کب لکھا کہ علی امام ہے؟ تم یہ کہتے ہو یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ علی خلیفہ بلا فاصلہ. میں کہا نہیں، بالکل یہ نہیں لکھوانا چاہتے تھے. اپنی زندگی کا، رسول کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول نے نہ لکھوایا ہو کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے. یہ تو بات تھی ہی نہیں، ہر روز کہا تھا. اور پھر جو غدیر میں ہوا، اگر وقت ہوا اس میں ہم غدیر بیان کر دیں گے، کیونکہ یہ سیرت کا بہت اہم واقعہ ہے سیرت کا. اور جو سیرت کا سب سے اہم واقعہ ہے وہ باقی جو سیرت کے ورژن بتا رہا ہوں اس میں ہے ہی نہیں. سوال تو اٹھے گا یار اتنا اہم واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کیوں ہوا تھا؟ کوئی لڑائی ہو گئی تھی، علی سے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو گیا تھا، اس لیے ہوا ہے. جو مرضی ہوا ہے وہ لکھ تو دو. تم لکھو تو رپورٹ تو کرو. آج کی نسلیں خود جان لیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. تم رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اتنا بڑا سینسر کیوں لگایا ہوا ہے؟ نہیں تو دیکھیں آج کل اگر آپ اپنے ہمسائے ملک میں وہ کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، تو وہاں ایک گودی میڈیا ہے جو کہ بہت پرانا ہے. بات نہیں پہنچی، اچھا ہوا نہیں پہنچی. یہ میڈیا والے کچھ بیٹھے یہ بھی ناراض ہو جائیں گے. تو یہ گودی میڈیا بہت پرانا ہے. اس کے بعد رسول خدا کی رحلت کے فوراً بعد جب پہلی حکومت قائم ہوئی ہے، اس نے باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. جو کچھ حدیث ہے اسے مٹا دو. کوئی تم سے حدیث پوچھے تو کہہ دینا بیننا و بینکم کتاب اللہ. یہ بڑا عجیب ہے، یہ معجزہ ہے. لفظ باقی میں پوری روایات اس میں پڑھنا چاہوں، میں لکھ کے بھی لایا ہوں، مجھے یاد بھی ہے، لیکن میں ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا کہ اس سٹیٹمنٹ میں آفیشیل سٹیٹمنٹ جو آئی پریزیڈنسی سے وہ کیا تھی کہ کوئی کہے حدیث چاہیے تو وہ نہیں، بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اچھا یہ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ بھی بول سکتے ہیں نا، اس سے مراد کیا ہے؟ جب تک صحیح جواب نہیں آئے گا میں ادھر ادھر دیکھتا رہوں گا. یہ صحیح ہوتا تو میں کہہ چکا ہوتا نا، یہ تو آپ سب اسی کو دوہرا رہے ہیں. وہ اس سے مراد کیا ہے کتاب اللہ؟ میں پوچھ رہا ہوں انور کا معنی کیا کہہ رہے ہیں؟ انور یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، یہ کیا چیز تھی جو ان کے لیے کافی تھی؟ وہی کافی تھی. یہ وہی کو تو نہیں مانتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو وہی نہیں مانتے.
اچھا مجھے یہ تعجب ہوتا ہے اتنا بڑا نقطہ ہے، نہ کہ ممبر سے بولنے کے لیے نقطہ، ہاں سمجھنے کے لیے جی، وہ لوح محفوظ میں جو ہے ان کو کیا تعلق ہے کتاب سے؟ ان کو یعنی ہم سب کو، ہم انسان کا ہمارا کیا رابطہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کتاب اللہ سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ ایسا یہودیوں نے کس کو بنایا ہے؟ ہاں اگر مجھے موقع ملا تو میں پورا ثابت کر کے دوں گا، تو ایسے خام خواہ کے نقطوں والی مجھے عادت ہی نہیں ہے نقطے ماننے کی۔ کہا بیننا و بینکم کتاب اللہ، یہ پہلی آفیشل سٹیٹمنٹ آئی۔ اس سے پہلے رسول خدا ایک حدیث فرما گئے تھے۔ اچھا وہ بھی میں جتنی باتیں کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات بھی شیعہ روایات میں کی بیس پر نہیں ہے، شیعہ کتابوں کی بیس پر نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی کتابوں سے کوئی بات پیش کروں تو دوسروں پہ تو حجت نہیں ہے۔ اس میں سے کوئی بات میں شیعہ کتابوں سے نہیں کر رہا کہ آپ کہیں جناب اس نے غلط بات کر دی، ہماری دل آزاری ہو گئی۔ اول تو کوئی دل آزاری والی بات تو کر ہی نہیں رہا، کبھی میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ کچھ لوگ بہت خام مخواہ حساس ہوتے ہیں، خام ایسے ہی روٹ جاتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا یوشکو ان قریب، ایک آدمی مسند سے ٹیک لگا کے کہے گا، میرے بعد ایک آدمی مسند سے ٹیک لگائے ہوئے کہے گا کہ حدیث چھوڑو، بیننا و بینکم کتاب اللہ، اینن یہی جملہ، ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، اس میں جو حرام ہے وہ حرام، جو حلال ہے وہ حلال، حدیث کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ آگاہ رہو، جسے میں محمد رسول اللہ حرام کہوں وہ اللہ کی طرف سے حرام ہے۔ بھئی یہ آفیشل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے تھوڑا سا حدیث کا مطالعہ کر لیا ہوتا، لفظ ہی بدل لیے ہوتے۔ ابھی دیکھیں آپ لوگ بچے جو ہیں وہ نہیں پہنچے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی نا، ٹھیک، آپ کو میں ابھی سٹوری ٹائم ہو جائے گی، میں بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے کہانیاں یاد آتی ہیں، بلکہ یاد کرنا شروع کرتا ہوں کہ ان کو بھی تو کچھ پتہ چلے نا، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک، تو آپ کو بھی سمجھاؤں گا کیا ہوا ہے۔ وہی جو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ کوئی آ کر منع کرے گا میری حدیثوں سے، وہی ہوا، کسی نے آ کے منع کر دیا۔ سمپل اردو جملہ یہ دو حدیثیں تاریخ کی، ان کو ساتھ رکھ کر۔ اچھا پھر کسی اور کی بھی حکومت آئی، اگلی حکومت آئی، تو آفیشلی اناؤنس ہوا کہ جس نے حدیث لکھی ہوئے وہ لے آئے۔ اچھا معمولاً مسلمان کیا سمجھیں گے کہ دیکھا جائے گا کس کی کتاب اچھی ہے اسے گولڈ میڈل ملے گا، ہے رسول کا خلیفہ، ہم نے لکھی ہے رسول کی حدیث، دیکھا یہ جائے گا کس نے کتنی اچھی لکھی ہے، اس کو محفوظ کیا جائے گا، اس کو حکومت کی طرف سے چھاپا جائے گا۔ ساری احادیث جتنی آئی جمع کی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس وقت سارے جتنے اصحاب تھے سب راوی بھی تھے۔ اچھا لکھنا سب کو نہیں آتا تھا، وہ الگ مسئلہ، جتنوں کو لکھنا آتا تھا، اب 1,00,000 میں سے جتنوں کو لکھنا آتا تھا، جتنا لکھا تھا وہ سب لے کے آئے، سب کو جمع کر کے سب کے سامنے آگ لگا دی آفیشلی۔ اچھا میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا؟ نہیں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محبت رسول میں انہوں نے حدیث رسول کو جلا دیا۔ میں کہتا ہوں ایسی محبت میں بھی کرتا ہوں تم سے، یار تم عجیب آدمی ہو، اسے کہتے ہو کہ اسے رسول سے محبت ہے جو کبھی رسول کی حدیث جلاتا ہے، کبھی رسول کی بیٹی کا در جلاتا ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔
یہ کون سی محبت؟ دیکھیں ہم نے کہا تھا اموی، جو سیرہ ہے وہ سیرہ اموی ہے، ابھی تک ہم اموی دور تک پہنچے ہی نہیں ہیں، پھر اموی دور کا پہلا دور آ جاتا ہے، اس میں اب ان سالوں میں جہاں بالکل منع کر دیا گیا کہ آپ حدیث سے دور ہو جائیں، بالکل دور، پھر بھی کچھ نہ کچھ حدیث نقل ہوتی رہی جن کے بارے میں راویوں کو پتہ تھا کہ یہ حدیث ایسی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند آئے گی۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی راز ہے، ظاہر میں حکومت میں کچھ تھے، اصل حکومت اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی تھی۔ حکومت ڈیزائن یہ ہوا تھا، ملی بنی امیہ کو ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی بنی امیہ اور کچھ لوگوں کی تھی جن کا نام نہیں لیا جا سکتا، خلائی مخلوق۔ اصل اسٹیبلشمنٹ تو وہ تھے۔ تو پھر ابھی آج کل کی بات کرتے ہیں، پھر ان کی حکومت کیوں آ گئی؟ ان میں ایسی کیا فضیلت ہے کہ ان کی حکومت آ گئی؟ تو آپ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کن لوگوں کو چنتے ہیں۔ میں آج کل کی بات کر رہا ہوں، میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا، آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے۔ اس کے بعد آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی حکومت سے کہ صرف وہ حدیثیں نقل ہو سکتی ہیں جو پچھلے دو دور میں نقل ہوتی رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نقل نہیں ہو سکتی۔